اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجۃ الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے آپ کے سوال اور کچھ موضوعات ڈسکس کرتے ہیں، آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو ان کا یہ سوال تھا کہ کس جیسے نماز میں تمام رکن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ موالات ہے، اگر کسی طریقے سے آگے پیچھے ہو جائے، مثلا وہ رکوع سے پہلے سجدے میں چلا جائے اور رکوع بھول جائے اور پھر کھڑا ہو کے کیا رکوع میں اگر اس نے کر لیا تو اس کی کیا نماز صحیح ہوگی یا یہ موالات ضروری ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، نماز میں جہاں دیگر چیزیں جو واجب ہیں ان میں سے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ترتیب، ایک ہے موالات۔ جی، ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو ایک کے بعد ایک جو ترتیب ہے اسی سے انجام دینا، پہلے سورہ حمد پڑھنا، پھر کوئی سورہ پڑھنا، پھر رکوع کرنا، پھر اٹھنا، پھر سجدے میں جانا اور اس کے بعد اٹھ کے دوسری رکعت پڑھنا، تو یہ ہے ترتیب۔ جی، اور دوسری چیز ہے موالات، یعنی ایک کے بعد ایک اس طرح سے انجام دیں کہ آپس میں اتنا فاصلہ نہ ہو جائے کہ آپ نماز کی صورت ہی ختم کر دیں۔ مثال کے طور پہ سورہ حمد پڑھا اور اس کے بعد خاموش ہو گیا انسان دیر تک کے لیے، پھر کوئی سورہ پڑھا، یا مثال کے طور پہ دونوں سورے پڑھنے میں بہت دیر تک خاموش رہا، پھر رکوع میں گیا، تو دیکھنے والے کو لگے گا کہ پتہ نہیں یہ نماز پڑھ بھی رہے کہ نہیں۔ تو یہ موالات کا مطلب ہے کہ ایک سے ملا کر پڑھے، تھوڑا سا مکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالکل اتنی دیر ہو جائے کہ لوگوں کو لگے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، وہ پھر صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہو جائے گی۔ تو ترتیب بھی ضروری ہے اور موالات بھی ضروری ہے۔ تو اب ترتیب میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کے ترتیب بگاڑ دے، نماز باطل ہو جائے گی۔ مثلا انسان سورہ حمد پڑھے، سورہ قل هو اللہ پڑھے مثلا، اور بجائے اس کے کہ رکوع میں جائے سجدہ کر لے، جان بوجھ کے کہ میں سجدہ پہلے کروں گا رکوع بعد میں کروں گا، نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک دفعہ نہیں غلطی سے سجدے میں چلا گیا، جی، بجائے اس کے کہ وہ رکوع کرتا غلطی سے سجدے میں چلا گیا، تو اب اگر اس کو یاد آ جائے کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً کھڑا ہو، دوبارہ رکوع کرے اور پھر سے اپنی سجدے کرے اور اس کی نماز صحیح رہے گی۔ بعد میں اسے ایک سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایک سچویشن سے گیا جو اس پہ نہیں جانا تھا، یعنی کیونکہ بالآخر وہ اٹھے گا دوبارہ، یہ اٹھنا ایکسٹرا ہے کیونکہ وہ سجدے میں اس کو نہیں جانا تھا، رکوع میں جانا تھا، نیچے چلا گیا، پھر سے اٹھ کے واپس آئے گا رکوع کرنے کے لیے، تو سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز صحیح ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ شک کرے، یقین نہیں ہے اسے، شک کرے کہ میں نے رکوع کیا ہے یا نہیں، سجدے میں پہنچ گیا ہے۔ اگر سجدے میں پہنچ گیا ہے اور سجدے میں اسے شک ہو کہ میں نے رکوع کیا تھا یا نہیں، ابھی شک ہے اسے، تو پھر حکم شرعی یہاں پہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے رکوع کیا تھا، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سچویشن کے لحاظ سے اگر جان بوجھ کے کرے، نماز اس کی باطل ہے، اسے دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ غلطی سے ہو جائے تو واپس آ کے اس چیز کا اعادہ کرے گا اور اس کی نماز صحیح، بعد میں ایک سجدہ سہو کرے گا۔ اگر شک ہے کہ پچھلا عمل انجام دیا ہے نہیں، تو اگر اگلے عمل میں مشغول ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو یہ اطمینان دے کہ میں نے وہ عمل انجام دیا ہے۔ اگر بعد میں، مثال کے طور پہ ایک چوتھی چیز میں اس پہ بڑھا دوں، اگر بعد میں اسے یقین ہو جائے کہ اس نماز کی پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں نے رکوع انجام ہی نہیں دیا تھا، اس وقت نہیں یاد آیا اسے اگلے دن یاد آیا، 2 دن بعد یاد آیا، 2 سال بعد یاد آیا، 20 سال بعد یاد آیا، تو اس کی وہ نماز باطل ہے، اسے دوبارہ پڑھنی پڑے گی، لیکن یقین ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ اگر شک ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم، مجھے یہ جاننا ہے کہ شادی میں لڑکی کا جو مہر ہوتا ہے اس کا کیا احکام ہے؟ کیا مہر کم سے کم لینا چاہیے یا جس کی جتنی مرضی ہو؟ علیکم السلام۔ اگر یہ بھی ایک بہت ڈسکس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اکثر کر کے جب ایسی شادیاں ہوتی ہیں جہاں پر ایک دوسرے کا کچھ وہ نہیں ہوتی، تو وہ حد درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا جہیز دے رہے ہیں اس اعتبار سے مہر رکھا جائے۔ دیکھیے، مہر ایک ایسی چیز ہے جس کا اختیار خاتون کے پاس ہے، جی، اور وہ جتنا چاہے مہر لے سکتی ہے، اور اگر لڑکا راضی ہے، کیونکہ بالآخر مہر کا عنوان ہونا ضروری ہے، ورنہ عقد صحیح نہیں ہے، تو مہر کا ذکر ہونا اور عنوان ہونا ضروری ہے۔ اور لڑکی کو چونکہ اختیار ہے، لہٰذا وہ
جتنی بھی مہر کو چاہے رکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور لڑکا اگر اسے قبول کر لے تو عقد صحیح ہے۔ مہر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کی ویلیو ہو، چاہے دنیاوی چاہے اخروی ویلیو ہو، اس پہ شادی صحیح ہے، اور مہر کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے کہ انسان 1 روپیہ بھی نہ صحیح، ایک سورہ کے اوپر پیغمبر نے عقد پڑھے ہیں، اور انسان بہت زیادہ رقم میں جو سکہ رائج الوقت ہے اس کی رقم میں بھی مہر رکھ سکتا ہے، اس کی نکاح میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، عقد میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ صرف ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ پیغمبر اکرم اور ائمہ علیہ السلام کی اگر ہم سنت کو دیکھیں، ان کی روش کو دیکھیں کہ بالآخر وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے لیے نمونے عمل ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک خاص رقم کو، یعنی خاص رقم نہ صحیح، ایک خاص چیز کو عنوان رکھ کے اس کو مہر السنہ قرار دیا، جس کو ہم اپنی زبان میں مہر فاطمی بھی کہتے ہیں۔ مہر السنہ یا مہر فاطمی جو پیغمبر نے اپنی تمام ازواج کے لیے معین کیا، حتیٰ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے چونکہ خود مہر کی رقم بھیجی تھی پیغمبر کو ہبہ کر کے کہ آپ اسی کو میرا مہر قرار دیے، وہاں بھی آپ نے 500 درہم سے زیادہ کو مہر قرار نہیں دیا تھا، اور باقی پیسے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو واپس کر دیے تھے۔ تو مہر السنہ جو 500 درہم ہے، اس کا وزن اگر دیکھا جائے تو یہ 1.25 کلو چاندی ہے۔ دیکھیں، پیغمبر نے کوئی رقم نہیں معین کی تھی، پیغمبر نے وزن معین کیا تھا، یعنی چاندی 1.25 کلو چاندی۔ اب 1.25 کلو چاندی کی ویلیو آج سن 2023 میں کتنی ہے مارکیٹ میں جس وقت پڑھا جا رہا ہے، آپ اس کو بھی مہر بنا سکتے ہیں، یا آپ مہر میں ہی لکھ دیں 1.25 کلو چاندی، 1 kg اینڈ 250 گرامز سلور، اس کے اوپر شادی ہو سکتی ہے۔ تو جب بھی ادا کرے گا اسے یہی دینا ہے، یا اس کی قیمت اس دن کے حساب سے جس دن وہ ادا کر رہا ہے دینا ہوگا۔ مثلا آج مہر ہم نے قرار دیا 1 کلو 250 گرام چاندی مثلا، اور چاندی کا ریٹ مثلا دیکھتے ہوئے مثال کے طور پر 50,000 روپے تھا، مثلا میں کہہ رہا ہوں، اور جب ادا کرنے گیا تو مثلا چاندی ہو گئی تھی سستی تو 40 میں آ گیا، تو نہیں، ہمیں چاندی کی جو ویلیو ہے وہ دینی پڑے گی۔ اگر اس وقت چاندی کی ویلیو کم ہو گئی ہے تو وہ کم ویلیو سے کی جگہ کہہ سکتے کہ آپ ہمیں چاندی ہی لا کے دیجیے، ہمیں پیسے نہیں چاہیے۔ یا چاندی بڑھ گئی لیکن اس کے پاس چاندی موجود تھی، یعنی چاندی کی ویلیو بڑھ گئی لیکن اس کے پاس 1.25 کلو چاندی رکھی ہوئی ہے، اور یہ 1.25 کلو چاندی لے جا کے دے دو، تب بھی اس کا مہر صحیح ادا ہو جائے گا۔ تو ویلیوشن کا طریقہ یہ ہے کہ اس دن جو ریٹ تھا اس کے اوپر طے کیا جائے گا، ایک چیز۔ دوسری یہ کہ آپ کی بات کی طرف میں واپس لوٹوں کہ مثلا ہم نے جتنا مثال کے طور پہ جہیز ہم دے رہے ہیں اس کے لحاظ سے ملتا ہوا ہو، یا ہماری مثلا یہ ایک طرح سے گارنٹی منی ہو جائے کہ کل خدا نہ کردہ طلاق ہوتی ہے تو یہ پیسے کام آئے، میری نظر میں اس کو عنوان دینا ایک دنیاوی ٹیکٹیک تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہ اخرا کے لیے اچھا ہے نہ دنیا کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ پہلے دن سے ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، عقد ہونے جا رہا ہے، اور آپ پہلے سے طلاق اور ماں باپ کی چیزوں کو فکر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوڑا جو ہے یہ خوشحال رہنے کے بجائے دوسرے معاملات کی طرف زیادہ متوجہ ہے، تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے دوسرے طریقے بجائے مہر میں اس کو قرار دینے کے آپ عقد میں شرطیں بڑھا دیں، کہ مثال کے طور پر اگر مثلا لڑکا طلاق دیتا ہے تو اسے اتنا کمپنسیٹ کرنا پڑے گا مثلا، یا اگر لڑکی طلاق چاہتی ہے تو اسے اتنا کمپنسیشن لڑکے کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کے معاملات اگر عقد سے پہلے طے کر لیں، دونوں فریقین اس پہ آ کر سائن کر دیں، ایگریمنٹ کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بجائے مہر کو بڑھانے یا گھٹانے کے ایگریمنٹ میں کچھ چیزوں کو کلوز کو اگر بڑھا لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ شریعت کی نظر میں عقد نکاح بھی ایک میرج کانٹریکٹ ہے شریعت میں، تو کانٹریکٹ میں شرائط کو بڑھایا اور گھٹایا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خاتون کم سے کم مہر پہ شادی کر سکتی ہے، پیغمبر سے روایت ہے کہ وہ خاتون بہت با اکرام ہے جس کا مہر کم ہو، اور اگر مہر السنہ پہ جانا چاہیں جو شہزادی سلام اللہ علیہ ہو، پیغمبر کی ازواج اور ائمہ علیہ السلام کا تعین کردہ مہر ہے، تو 1.25 کلو چاندی کو مہر قرار دیں، اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس کے صدقے میں خدا برکت بھی عطا فرمائے اور آپس میں محبت اور الفت بھی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم مولانا صاحب، جو آج کل شیئر مارکیٹ ہے اور شیئر مارکیٹ میں کچھ ایسی چیزیں کہ جو حرمت کے زمرے میں آتی ہیں، اور یقین ہو جائے کہ اگر کسی شیئر کو میں نے خریدا اور وہ ٹرانسفر ہو جائے کسی دوسرے اس میں، جیسے مثلا شراب یا دوسرے دیگر چیزیں ہیں، تو کیا ایسے شیئر کو بیچ دینا بہتر ہے؟ ایسے شیئر کا کیا کیا جائے؟
دیکھیے شیئر مارکیٹ میں اپنے آپ شیئر مارکیٹ کے اندر خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی کمپنی ہے جو کئی چیزوں میں خرید و فروخت کرتی ہے جی، اس میں حرام بھی ہے حلال بھی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ نیت یہ رکھیں کہ کمپنی کے حلال چیزوں میں ہی ہم شریک ہیں، اس کے پیسے میں ہم آپ شیئر، کیونکہ آپ شیئر ہولڈر ہیں تو آپ حلال حصے میں ہی مانا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض جو شیئر آپ نے خریدا تھا وہ کسی ایسی کمپنی نے خرید لیا جو صرف حرام میں مبتلا ہے، یا شیئر ہی اس کمپنی کا ہے جو صرف حرام میں ہے، اس کے تمام کسی اور چیز میں سٹاک نہیں رکھتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً اس کو بیچ کر کسی دوسرے شیئر کو خرید لیں یا کسی دوسرے شیئر سے اس کو تبدیل کر لیں. کیونکہ بالآخر اگر وہ صرف حرام میں مبتلا ہے کمپنی، مثلا ایک کمپنی صرف شراب بناتی ہے مثلا، جی، یا ایک کمپنی ہے جو صرف مثال کے طور پر اجلکم اللہ مثلا مثال کے طور کے اوپر پورک بیچتی ہے تو صرف اسی میں ہے، تو اس کمپنی سے اپنے شیئر کو آپ ہٹا لیں، اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں. لیکن اگر مثال کے طور پر پتہ ہی نہیں ہے کہ کمپنی کیا کرتی ہے یا اس کے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں حلال بھی حرام بھی، تب آپ اس میں شیئر میں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ. بڑھتے اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم جناب، ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جیسے مسلمان نائی کے یہاں جا کے ہم نے اپنے بال وغیرہ جو ہیں کٹوائے، تو اب وہ وہاں پہ کنگھا اور استرا وغیرہ استعمال کرتا ہے، تو اب ہمیں آگے جو ہے سر اپنا جو ہے پاک کرنا ہوگا یا ہم ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی دکان پہ تو بھائی سب طرح کے لوگ آتے ہیں، اور اب ایک چیز یہ ذہن میں پیدا ہو رہی ہے، وہ پانی یعنی بالوں پہ ڈال کے بال کاٹتے ہیں، تو بہرحال ہمارے بال تو ہیں نہیں، اسرے کا ہی کام ہوا ہے زیادہ تر، اسرا سب کا، تو کیا ہمیں پاک کرنا پڑے گا سر اپنا؟ علیکم السلام. جی آغا. دیکھیے اگر آپ خود جس کے پاس گئے ہیں، یعنی وہ کاریگر جس سے بال کٹوا رہے ہیں یا وہ نائی جس کے ذریعے سے استورا لگوا رہے ہیں یا بال کٹوا رہے ہیں، اگر وہ مسلمان ہے جی، تو پھر آپ کے لیے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے یہ قینچی کس پہ استعمال ہوئی، عام طور سے اس طرح تو اب عام طور سے استعمال اب اس طرح سے ہوتا نہیں، بلیڈ ہیں وہ بدل دیے جاتے ہیں، تو وہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. عام طور سے قینچی یا کنگھی کے اوپر انسان کو شک ہو سکتا ہے. تو اگر مسلمان کی دکان پہ گئے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی ایسا عمل نہیں ہوا ہے جس سے اس کی نجاست ثابت ہو جائے، تو وہ پاک کے حکم میں آپ کو سر دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی سے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ہاں ایک دفعہ ایسے ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ نجس ہوگی، یقین کی بات ہے، گمان نہیں کہ یہاں کوئی آیا ہوگا غیر مسلمان حتماً اس کے لگا ہوگا تو یہ نجس ہو گیا ہوگا، یہ نہیں. یقین ہو 100% مثال کے طور پر ایک آپ کے سامنے کسی غیر مسلم نے اس کو گیلے ہاتھوں سے مثلا اس قینچی کو چھوا، یا مثلا مثال کے طور پہ اس کنگھی کو گیلے ہاتھوں سے چھوا یا اس گیلے بالوں میں اس کو استعمال کیا، کہ آپ کو یقین ہو گیا 100% کہ یہ رطوبت ایک دوسرے سے منتقل ہوئی ہے، تو اس سے اجتناب کریں. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اس کنگھی کو استعمال نہ کریں. تو وہاں جہاں 100% یقین ہو جائے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے 100% ہے، اس جہاں پرہیز کرنا چاہیے. اگر وہ قینچی یا وہ مثال کے طور پہ کنگھی لگی ہے آپ کے، تو جہاں پہ لگی وہ حصہ نجس ہوگا، پورے بدن دھونے کی بھی ضرورت نہیں، جہاں لگی وہاں ہوگا. لیکن یقین نہیں ہے، صرف گمان ہے، تو آپ طہارت کے حکم کو جاری کریں گے اور اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. حسنین عابدی صاحب جھانسی سے سوال کریں. السلام علیکم مولانا صاحب، روزے کی حالت میں کیا مہندی لگانا یا بالوں کو کلر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ روزے کی حالت میں مہندی لگانا بالوں میں یا ہاتھ میں جیسے خواتین لگاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خضاب کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. نہ روزے کے حکم پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ ثواب پر کوئی اثر پڑتا ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے. جزاک اللہ. آپ کے جو سوال ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. اگلا سوال. السلام علیکم آغا، میرا سوال یہ ہے کہ جوانی کی قضا نمازیں انسان بڑھاپے میں کیسے ادا کرے گا؟ علیکم السلام. دیکھیے نماز جب بھی انسان کی قضا ہوئی ہے، جب بھی اس کو ادا کرنا چاہے، اس کا طریقہ وہی ہے کہ انسان پہلے حساب کرے کہ اس کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور اس حساب میں اگر اس کے پاس کہیں لکھا ہوا ہے تب تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر وہ حساب کتاب بھول گیا ہے اور اس بھولنے میں وہ مقصر ہے، یعنی اس کی غلطی ہے کہ اسے حساب کتاب اپنا نہیں معلوم ہے، تو پھر وہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی ایک فگر کو ڈیفائن کرے گا کہ کم سے کم مثلا اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور زیادہ سے زیادہ اتنی قضا ہوئی ہیں. مثلا مثال کے طور پہ کم سے کم 1 سال کی قضا ہوئی ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال کی نمازیں یا 3 سال کی نمازیں میری قضا ہوئی ہیں. تو اگر اس کیلکولیشن میں یا یاد نہ رکھنے میں وہ غلط ہے، اس کی غلطی ہے، اس نے کوئی ڈائری مینٹین نہیں کی،
اس نے کوئی حساب کتاب نہیں رکھا, کہیں نوٹ نہیں بنایا اور اب اسے یاد نہیں ہے. تو یہاں پر مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسینی شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ وہ حد اکثر والے عدد کو پورا کرے گا. لیکن اگر اس نے حساب کتاب مینٹین کیا تھا, کھو گیا, اس نے ایک رجسٹر بنایا تھا جہاں وہ قضا نمازیں اپنی تحریر کرتا تھا, بعد میں وہ رجسٹر مثال کے طور پر مکان کی شفٹنگ ہوئی, بارش ہوئی, کسی بھی وجہ سے وہ رجسٹر غائب ہو گیا, تو اس کی غلطی نہیں تھی, اس نے تو حساب لگایا تھا. اب اس کو پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ میں نے تو رجسٹر میں لکھا تھا لیکن اب رجسٹر مل نہیں رہا ہے. تو جو حد عقل و حد اکثر ہے اس میں حد عقل کی ادائیگی اس کے لیے کافی ہے. ولو مستحب احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ حد اکثر والے عدد کی بھی ادائیگی کر دے. اب ظاہر ہے کہ جوانی میں انسان کی طاقت دوسری ہوتی ہے, بڑھاپے میں اس کی طاقت دوسری ہوتی ہے, اور اس نے جو نماز قضا کی ہیں اب اس کے لیے ادا کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. لیکن بہرحال سب اکٹھا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان یہی روال بنا لے کہ ہر دن ہر واجب نماز کے ساتھ ایک قضا کی نماز بھی پڑھ لے, مثلا 2 رکعت نماز صبح پڑھی اس نے, 2 رکعت نماز قضاء عمری کی نیت سے پڑھ لے, ظہر کی 4 رکعت پڑھی, 4 رکعت نماز قضاء عمری کی ظہر کی نیت سے پڑھ لے, پھر 4 رکعت عصر کی اسی طرح پڑھ لے, مغرب کی اسی طرح, عشاء کی اسی طرح, تو ایک سال میں اس کی سال بھر کی نماز ادا ہو جائے گی. اسی طرح مثلا رمضان کے مہینہ ہے, اب انسان اس میں عبادت زیادہ کرتا ہے, تھوڑا سا وقت بھی زیادہ ہوتا ہے, تو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ہر دن پڑھ سکتا ہے, زیادہ کر سکتا ہے. رات میں مثلا جاگتا ہے, شبہ قدر میں مثلا بجائے اعمال کے دعاؤں کے بعد وہ جو مثال کے طور پہ 100 رکعت جو مستحب نماز ہے اس کی جگہ مثلا وہ قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کر کے وہ اپنی نمازوں کو دھیرے دھیرے کر کے ادا کر سکتا ہے. جزاک اللہ. ان کا سوال ہے, السلام علیکم آغا, سجدگاہ کے اوپر کچھ تصاویر بنا دی جاتی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ پنجتن پاک کے جو نام لکھے ہوتے ہیں, کیا اس پر سجدہ کرنا ٹھیک ہے؟ خود اپنے آپ میں اس پہ تحریر یا کوئی تصویر بنی ہے تو کوئی حرج نہیں. عام طور سے تصویریں تو بہت کم ہیں, عام طور سے مثال کے طور پہ کندہ ہے یا اہل بیت کے نام کو کندہ کر دیتے ہیں, یا مثلا لکھ دیتے ہیں کربلا کی ہے یا نجف کی ہے یا مشہد کی ہے, تو اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہو. بالآخر وہ الگ سے نہیں ہے, وہ اسی مٹی کا ہی سانچے میں اس طرح رکھا گیا کہ وہ مٹی ابھر گئی ہے, اللہ اس کے اندر کوئی اور چیز ملائی نہیں گئی ہے, تو اس پہ سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. البتہ اگر اس طرح سے تصویر بنی ہو یا لکھا ہو تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ حصہ جو پیچھے کا صاف حصہ ہے اس پہ سجدہ کرے. لیکن اگر اس پہ کر لیا تب بھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ شخص کو سجدہ تو کر نہیں رہا ہے, اور جو نام لکھا ہے اس نام کو بھی سجدہ نہیں کر رہا ہے, بلکہ اس کا ہدف ہے مٹی پر سجدہ کرنا, اور اس کا سجدہ صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم, میرا سوال ہے حرام اور ناجائز میں کیا فرق ہے؟ جی علیکم السلام. دیکھ, کچھ چیزیں اصطلاح ہوتی ہیں, ٹرمولوجی ہوتی ہے, جی, اور ٹرم میں بہت دفعہ فقہ میں ایک ٹرم ممکن ہے اس کے معنی کچھ اور ہو, اور اصول میں اس کے معنی کچھ اور ہوں. مثال کے طور پہ فزکس میں ممکن ایک ٹرم استعمال ہوتا ہو اس کی میننگ کچھ اور ہو, اور وہی ٹرم مثلا میتھس میں استعمال ہوتا ہو اس کی میننگ کچھ اور ہو جائے. تو بہت دفعہ ہوتا ہے, ہر لغت میں اسی طرح ہوتا ہے. تو حرام ایک لفظ ایسا ہے جو عام طور سے عربی لفظ ہے, اور جس فعل کے لیے استعمال کیا جائے, یعنی خداوند عالم کو اس فعل کو پسند نہیں ہے, اور اس کو انجام دینے کی صورت میں عقاب نازل کر سکتا ہے, یا بعد روز محشر اس کو عقاب یا عذاب دے سکتا ہے. ناجائز تقریباً اسی معنی میں ہے, لیکن کبھی کبھی ناجائز کراہت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو دونوں منع ہے, لیکن ایک منع کی حدت صرف اس حد تک ہے کہ صرف خدا کو پسند نہیں ہے لیکن کوئی سزا نہیں دے گا. ایک دفعہ ہے کہ منع ہے لیکن سزا بھی دے گا, تو وہ حرام ہے. ناجائز اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی سیم میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور کبھی کبھی کراہت کی میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے. اخلاق میں بھی ایسے استعمال ہوتا ہے. تو اگر فقہ میں استعمال ہو رہا ہے, عام طور سے کوشش یہ کریں کہ اگر استعمال ناجائز ہے تو پھر اس سے پرہیز کریں, کیونکہ امکان بہت زیادہ ہے کہ اس سے مراد حرام ہی ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ حرام لفظ جو ہے عربی کا لفظ ہے, اور ناجائز لفظ جو ہے وہ فارسی کی ایک ترکیب ہے, تو لہٰذا زبان کے ڈفرینس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے, لیکن تقریباً معنی ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہیں. لہٰذا جس فعل لکھا ہو ناجائز ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے, اور جو حرام ہے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. بہت خوبصورت سوال کیا ہے خار نے. ذہن میں میرے بھی ایک سوال آ گیا. اکثر اس اصطلاح کو ہم اپنے جو دوسرے بھائی ہیں اہل سنت ان کے ہاں بولا جاتا ہے. یہ ایک لفظ ہے وہ فرض بولتے ہیں, اور دوسرے واجب. ان دونوں میں وہ کہتے ہیں کہ الگ الگ ہے. کیا فرض الگ چیز ہے اور واجب الگ چیز ہے؟
نہیں، ہمارے علماء کے نزدیک دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں ہیں. جیسے 2 رکعت نماز صبح فرض بھی ہے اور 2 رکعت نماز فرض واجب بھی ہے. لیکن اہل سنت کے نزدیک عام طور سے جس کو ہم واجب کہتے ہیں اس کو وہ فرض کہتے ہیں، اور عام طور سے جسے ہم مستحب مؤکد کہتے ہیں اسے وہ واجب کی حکم دیتے ہیں. تو یہ ہماری اصطلاحوں کا فرق ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ہمارا تعلق امامیہ سے ہے تو ہم اپنے امامیہ کے علماء کے جو ہمارے الفاظ اور ٹرمز ہیں ہم انہی کو معتبر سمجھیں گے، اسی پر عمل کریں گے. تو یہ ٹرمنالوجی ہے اصطلاح بولنے میں، کیونکہ خداوند عالم نے بہت عربی میں جو قرآن میں احکام نازل ہوئے ہیں یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی زبان سے نازل ہوئے ہیں، بہت سی اصطلاحیں جو آج ہمارے درمیان رائج ہیں یہ وہاں استعمال نہیں ہے. یہ فقہا نے بعد میں ڈسٹنگوش کیا ہے. بہت امکان ہے کہ کیونکہ خود جیسے لفظ حرام پیغمبر نے بہت کم استعمال کیا ہے. پیغمبر نے زیادہ مثلا ناپسند کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اب اس کو سیاق سے سمجھتے ہیں کہ یہ ناپسند حرام کی حد تک والا ناپسند ہے یا صرف کراہت کی حد تک ناپسند والا ناپسند ہے. تو یہ فقہا کی ایک بہت اہم کاوش ہوتی ہے، ان کے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کس چیز سے کس معنی کو وہ لے رہے ہیں. یا مثلا امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور امر کا صیغہ کا مطلب ہے کہ آرڈر دیا ہے. اب یہ آرڈر واجب کی حد والا ہے یا مستحب کی حد تک ہے، یہ فقہا کے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس میننگ کو اس روایت سے لیتے ہیں. تو لہٰذا اہل سنت کے ہاں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ان کے لیے معتبر ہیں، ہمارے لیے معتبر نہیں ہے. ہم اپنے فقہا کے احکام کے اوپر یعنی جو اصطلاحیں انہوں نے رائج کی ہیں اسی پہ کریں گے. عام طور سے میں نے عرض کیا کہ عام طور سے جسے ہم فرض کہتے ہیں، جسے اہل سنت فرض کہتے ہیں، ہم اسے تقریباً واجب کے معنی میں سمجھتے ہیں، اور جسے اہل سنت واجب کہتے ہیں اسے ہم تقریباً مستحب مؤکد کے نام پہ استعمال کرتے ہیں. البتہ ہمیشہ یہ قانون نہیں ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ذہن کو قریب کرنا چاہے تو یہ. لیکن ہمارے یہاں اگر ہم کہیں فرض ہے تو عام طور سے یہ فقہ میں استعمال بہت کم ہے، ہمارے اخلاق میں مثلا زیادہ استعمال ہے، کیونکہ ہم عام طور سے ہمارے یہاں جو 4 اصطلاحیں ہیں وہ واجب، حرام، مستحب، مکروہ کی، اور 5ویں ایک اصطلاح آ جاتی ہے مباح یا جائز. فرض عام طور سے واجب کی ہی معنی میں ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور سے فقہ کی جگہ وہ اخلاقیات میں زیادہ استعمال ہوا ہے. قرآن میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، وجبہ اور فرضہ. فرضہ قرآن میں عام طور سے واجب کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں. لہٰذا اس استعمال کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے فقہا نے یا ہمارے ائمہ نے کس ٹرم کو یوز کیا اور اس ٹرم کی میننگ کیا لی جاتی ہے، اور اس کو اسی حساب سے انسان عمل کرے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آقا. تو ناظرین، یقیناً جب ہم روزمرہ کی زندگی میں کچھ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں الفاظ جو ہیں وہ ہمارے تک آتے ہیں اور ہم اس کو کوشش نہیں کرتے ہیں جاننے کے لیے، تو یہ بات چیت ہوتی ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور جلدی سے وہ سوال لے لیتے ہیں کیونکہ وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا. السلام علیکم، کیا ہم اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں میوزک لگا سکتے ہیں؟ ایسی ویڈیوز جس میں ہم بولتے نہیں ہیں تو اس لیے بیک گراؤنڈ کے لیے میوزک لگانا ہوتا ہے. دیکھیں، موسیقی کا استعمال خصوصاً اگر وہ مطرب موسیقی یعنی اگر وہ انسٹرومنٹل میوزک ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے، چاہے وہ یوٹیوب کی ویڈیو ہو، چاہے کسی قسم کی ویڈیو، حتی اذان ہو، قرآن ہو، کچھ بھی ہو، جائز نہیں ہے. البتہ اگر میوزک کا استعمال کریں لیکن وہ نیچرل میوزک ہو، نیچرل پروسیس کے ذریعے سے حاصل کی گئی، یا ہیومن وائس ہے یا نیچر کی وائس ہے، اور اس کو آپ نے آگے آج کل کی جو نئی ٹیکنالوجی اس کے ذریعے سے آپ نے اس کو الگ سے ساز ایک بنا دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آج بہت آسانی سے اس طرح کی میوزک بھی کریٹ بھی ہو سکتی ہے اور نئی بھی بنائی جا سکتی ہے اور حاصل بھی کی جا سکتی ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مطلب میوزک ٹوٹلی حرام ہے؟ میوزک اگر انسٹرومنٹل ہے تو وہ حرام ہے. بہت شکریہ. ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.